کل کے پرسوں میرے گھر میں دو لوگ آئے، میاں بیوی تھے. انہوں نے کہا جی ہم آپ کے گھر آنا ہے، آپ کو ہم نے ہمارے بیٹے کی شادی ہے اس کا کارڈ دینے گھر آنا ہے. میں کہا نہیں وہ بھیج دینا. کہا نہیں ہم آ کے ہی دینا ہے کارڈ. جی تشریف لیں. وہ آ گئے میاں بیوی دونوں، اچھے تعلق والے لوگ ہیں. آگے تو جی بھائی جان یہ میرا کارڈ ہے، میرے بیٹے کی شادی ہے اور یہ اس طرح فلاں جگہ پہ ہے، تو فلاں جگہ پہ آپ نے آنا ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں. تو میں نے کہا جی ٹھیک بالکل انشاءاللہ، بہت اچھا. کب شادی ہے؟ میں نے کہا میں آپ کو ایسا عمل بتاؤں، اب ایسا عمل بتاؤں آپ کے لیے یہ کام وقت آ گیا ہے کہ اب اگر آپ وہ عمل کر لیں تو قیامت والے دن کے حساب کتاب سے بری ہو جائیں، آپ کا حساب ہی نہ ہو، بغیر حساب جنت میں چلے جائیں آپ. ایسا عمل بتا دوں آپ کو؟ انہوں نے کہا جی بتا دیں. میں نے کہا سنو، مسئلہ نماز روزے کا نہیں ہے، مسئلہ اس سے آگے کا ہے. نماز روزے والوں کا تو حساب ہوگا، لیکن میں جو عمل بتانے لگا ہوں اس عمل کو کر لو گے تو حساب نہیں ہوگا. اس نے کہا جی بتا دیں. میں نے کہا دیکھو قیامت کا دن جب ہوگا نا، آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک سب میدان میں کھڑے ہوں گے، سب کھڑے ہیں، اور ایک آواز آئے گی ایسے آئے گی جیسے میں مائک میں بول رہا ہوں، جیسے آپ سب کو آواز پہنچ رہی ہے، عورتوں کو بھی پہنچ رہی ہے، بندوں کو بھی پہنچ رہی ہے نا. اس طرح ایک آواز آئے گی جو سب کو پہنچے گی. کیا آواز ہوگی؟ وہ آواز یہ ہوگی، کہاں ہیں وہ لوگ جو غم اور خوشی، جب ان کے گھر میں کوئی غم آتا تھا، کوئی فوتگی ہو جاتی تھی، کوئی پریشانی آتی تھی، اور جب ان کے گھر میں کوئی شادی ہوتی تھی، کوئی خوشی آتی تھی، کوئی فنکشن ہوتا تھا، تو ان دونوں صورتوں میں وہ اللہ کو دیکھ کے زندگی گزارا کرتے تھے. یہ دیکھا کرتے تھے کہ اس خوشی میں اللہ کا کیا حکم ہے، اس غم میں اللہ کا کیا حکم ہے. اس غم اور خوشی کے حکم کو پورا کیا کرتے تھے وہ باہر آ جائیں. تو میں نے کہا تھوڑے سے لوگ آئیں گے، زیادہ نہیں ہوں گے، وہ تھوڑے سے ہوں گے، کیونکہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں میرے دوستو، ہم اللہ کو دیکھ کے نہیں گزار رہے ہیں. اس وقت 99.9% لوگ جو زندگی گزار رہے ہیں وہ یہ سوچ کے گزار رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اگر میں ایسا کہوں گا تو لوگ کیا کہیں گے. اور یہ بات اللہ کو چھیڑنے والی بات ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. تو میں نے کہا میں ان لوگوں کو باہر بلایا جائے گا، باہر بلا کے ان کو ایک سٹیج پہ کھڑا کیا جائے گا، سٹیج پہ، تاکہ سب لوگ دیکھیں ان کو. سٹیج پہ کھڑا کر کے ان کو سب کو کہا جائے گا کہ زیارت کرو ان کی، یہ ہیں وہ لوگ. اب ان لوگوں کو پھر کہا جائے گا، ان کا پروٹوکول لگ جائے گا، فرشتوں کا پروٹوکول آ جائے گا. ان کو کہا جائے گا حضرت آپ بغیر حساب کتاب جنت میں تشریف لے جائیں، باقیوں کا حساب کرتے ہیں. تو میں نے کہا آپ کو چانس مل گیا ہے، آپ کو چانس ہے. اب آپ کے بیٹے کی شادی ہے، اب اس میں یہ پتہ کرو کہ اللہ کا کیا حکم ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے. اس میں سب سے موٹی بات میں آپ کو بتا دوں وہ ہے سیگریگیشن. عورتوں کو علیحدہ کر دو، مردوں کو علیحدہ کر دو. عورتوں اور مردوں کو مکس اپ نہ کرنا، کیونکہ آپ خود ہی سمجھ لیں کہ جب عورتیں مردوں میں مکس اپ ہو جاتی ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. اس کو الیبوریٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے، سب کو سمجھ آ گئی. تو اس کو اگر علیحدہ کر دو گے تو اس زمانے میں اللہ کا ایک حکم تو زندہ کر دو گے آپ، پہلا. اب میں نے جب ان سے یہ بات کی تو آپ یقین کریں گے وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگ گئے، میاں بیوی. اور مجھے تو انہوں نے کہا جی بس آپ دعا کریں، انشاءاللہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. لیکن مجھے ایسا لگا جیسے ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ تن لوڑ کی سی کو نام دی، اس پاگل کو آئے کیوں، انہوں کاٹ دیندہ فائدہ کی. یعنی ایسا ہو گیا جیسے میں نے کوئی خدا نہ خواستہ ناجائز بات کہہ دی ہے. سناٹا ہی چھا گیا. کیوں یہ ہے کہ کہتے ہیں بھائی نے، کیوں کہ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. اگر عورتوں کو علیحدہ کر دیا، بندوں کو علیحدہ کر دیا، لوگ کہیں گے اللہ یہ ماڈرن ہی نہیں گئے، یہ تو ماڈرن ہی نہیں. اوہو، ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ اللہ کیا کہے گا. اللہ اکبر. اس وقت میں کوئی نہیں دیکھ رہا یہ بات کہ اللہ کیا کہے گا. جب میرے دوستو ہم یہ کہہ دیں گے کہ اللہ جو کہتا ہے کہے، تو پھر اللہ بھی جب کرے گا تو اللہ کو یہ نہیں ہوگا کہ یہ میرے بندے ہیں، یہ کیا، اور وہ جو ہوندہ ہے انہوں نے ہون دیو.
پھر اللہ کے نزدیک ہم جانوروں سے کچھ ہماری حیثیت جانوروں سے زیادہ نہیں ہے. جیسے کیڑا مکوڑا کوئی پاؤں میں آ کے مر جائے تو کتنا افسوس ہوتا ہے، وہ مر گیا. پھر اللہ کی نظر میں ہم کیڑے مکوڑے ہیں. اگر ہم اللہ کو نہیں جانتے تو پھر اللہ بھی ہمیں نہیں جانتا، یاد رکھنا.